میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج کی رات مبارک رات، جس رات کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس رات کے بارے میں فضائل حدیث پاک کے اندر آئے۔ یہ رات حدیث پاک میں اس رات کا نام کہ شعبان کی نصف رات یعنی 15ویں رات یہ آیا۔ شب برات کا لفظ جو ہے یہ کسی زمانے میں پڑ گیا ہے، ورنہ اصل نام اس کا جو تھا نصف شعبان، لیلۃ من نصف شعبان، کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ یہ ہماری زبان میں کہنے ہیں کہ شب برات ہے، تو شب برات یہ لفظ جو تھا اصل میں شب برات یعنی شب رات کو کہتے ہیں، اور برات چھٹکارے کو، نجات کو کہتے ہیں، یعنی یہ رات گناہوں سے چھٹکارا اور برات کی رات، یعنی اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بندوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن حدیث لفظ نہیں ہے شب برات، شب برات لفظ تھا، اس کو شب برات بنا دیا۔ برات تو آپ جانتے ہی، یہ لفظ تھا شب برات، لیکن ہم نے بنا دیا شب برات۔ اب برات کا لفظ تو سب جانتے ہیں، اور برات میں کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی جانتے ہیں، تو کسی زمانے میں یہ لفظ پڑ گیا ہے۔ ہماری زبان میں کہہ لو، ہماری زبان میں شب برات، لیکن حدیث میں آیا 15ویں شعبان، نصف یعنی نصف شعبان یعنی 15ویں رات، شعبان کے مہینے کی 15ویں رات۔ آج شعبان کی 14 تاریخ یعنی 15ویں لگ گئی ہے مغرب سے، تو یہ رات جو ہے یہ 15ویں رات ہے۔ اس رات کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فضائل آئے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور بہت سارے گناہوں کو معاف، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، یعنی معاف فرما دیتے ہیں، چھٹکارا دیتے ہیں۔ بہت سارے فضائل اس رات کے بارے میں آئے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان بھی گئے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے۔ کتنی مرتبہ گئے؟ پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے تلاش کر رہی تھی، تو وہ قبرستان جنت البقیع گئے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے۔ اب یہ نہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، یا اور کوئی اجر انعام ہو جانا ضروری ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے، تو کہیں کا چل جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات۔ ویسے قبرستان میں جانا کوئی غلط نہیں ہے، اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان کی زیارت کیا کرو تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو۔ اب زیارت کے لیے کسی دن کو چننا، رات کو چننا، یہ صحیح نہیں ہے، اور کبھی رات کو بھی چننا ہو، مثال کے طور پر آج کی رات کو جانا چاہے تو اکیلے جا کر دیکھو، 10 کی ٹولی بنا کر بچ جاؤ۔ اکیلے جانے کی ہمت آج کی رات نہیں کریں گے، 12 بج رہی ہوگی، 12:30 بج رہی ہوگی، اور اکیلا سنسان کوئی نہیں ہے قبرستان میں، اکیلا چلا جائے گا، وہاں تو پتا بھی بجے گا نا، تو پتلی گلی سے بھاگ آئے گا واپس۔ ہاں 10-20 کی ٹولی بنا کر چل جائے گا، لائٹ لے کر اور نہ جانے کیا کیا لے کر جائے گا۔ قبرستان کی جو زیارت ہے وہ آخرت کی یاد دلانے کے لیے ہے، آخرت سے غافل ہونے کے لیے نہیں ہے، عبرت کے لیے۔ دیکھو دنیا کے اندر محلات بنانے والے، دنیا کے اندر حکومت کرنے والے، پورے شہر میں حکومت کرنے والے، پورے شہر کا مالدار اور سیٹ اور رئیس آدمی، آج دیکھو اس کی بلڈنگیں ویران ہو چکی ہے، اتنے 100 ایکڑ اور 200 ایکڑ کا مالک آج زمین کی تہ میں پڑا ہے۔ قبرستان میں اس لیے زیارت کا حکم ہے، جاؤ عبرت حاصل کرو، جا کر دیکھو۔
بڑا مالدار تھا، بڑا رئیس تھا، بڑا عزت والا تھا، بڑا پیسہ والا تھا، بڑا عہدے اور ڈگری والا تھا، اس کی بہت چلا کرتی تھی، پورے علاقے میں یہ بالکل پاورفل والا آدمی تھا، پورے علاقے میں اس کی ہی چلا کرتی تھی۔ آج جا کر دیکھو قبرستان میں کہاں پڑے، زمین نشان بھی نہیں ہے، ان کی قبر کے نشان بھی نہیں ہے، زمین میں مل گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان کی زیارت کیا کرو اور ہر جمعے کو جایا کرو زیارت کرنے کے۔ زیارت کرنے کا حکم ہے، عبادت کا حکم ہے قبرستان کا۔ زیارت میں کیا ہے، ہم جاؤ وہاں پڑھ کے آ جاؤ، یہ زیارت ہو گئی۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا یہ رات شب برات کی رات، اور اللہ رب العالمین نے یہ راتیں جو ہم کو عطا فرمائی ہے، لیلۃ القدر ہوئی جو رمضان المبارک میں آتی ہے، شب برات ہوئی، عیدین کی رات ہوئی، جمعے کی راتیں ہوئی، یہ سب راتیں اللہ رب العالمین نے اس امت کو اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اللہ بہانہ تلاش کرنا، اللہ کہ کوئی بندہ بہانے کے طور پر ہی اللہ بہانہ دے رہے، آؤ ان راتوں میں آ جاؤ میری طرف۔ جو اللہ کے سامنے ایک بار بھی یوں کہہ دے گا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے میں بہت بڑا گناہگار ہوں، اللہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں ایسے راتوں کو دے کر کہ ان راتوں میں مانگو، جو مانگے گا وہی ملے، جو مانگے گا وہ چیز ملے گی۔ اور خصوصاً راتوں میں جو ملا کرتی ہے وہ مغفرت ملا کرتی ہے، جو سب سے اونچی چیز ہے۔ مغفرت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پورے گناہ معاف ہو جائے زندگی کی، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ مغفرت سے بڑھ کر دنیا و آخرت دونوں جہان میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ جس کی مغفرت ہو گئی دنیا میں بھی کامیابی کی زندگی گزارے گا، آخرت میں تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ یہ راتیں اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں تاکہ میرا بندہ میری طرف آئے۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں بندے کو، موقع دیتے ہیں اللہ رب العالمین دنیا کے اندر۔ تو یہ راتیں اس لیے عطا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین تاکہ ہر بندہ میری طرف آئے۔ ایسا نہیں دنیا میں کنجوسی کرے اور دین میں بھی کنجوسی کرے، یعنی اللہ موقع دے رہے ہیں اور یہ لے نہیں، اللہ وقت دیتے ہیں یہ لے، اللہ سے مانگنا پسند نہیں کرتا۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناخوش ہوتے ہیں، اللہ سے مانگو اللہ خوش ہوتا ہے۔ جو جتنا مانگتا ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جو جتنا آنسو بہاتا ہے اللہ کے سامنے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، خدا کی قسم اللہ رب العالمین اس آنسو کے بدلے میں اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سمجھو کہ ایک وہ دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک شخص بہت بڑا گناہگار آدمی تھا، اور اس کا کام تھا جو لڑکیاں قبرستان میں دفن ہو جائے کرتی تھی ان کو کھول کر، قبرستان کو کھول کر، قبر کو کھول کر اس کے کفن بھی چھڑایا کرتا تھا، اور نعوذ باللہ اسے زنا بھی کیا کرتا تھا مردے سے۔ تو کفن چور تھا، ایک دن کفن چرانے کے لیے قبر کھولی، دیکھا بڑی خوبصورت حسین خوبصورت لڑکی ہے، کفن اتارا اور اسے زنا کر دیا۔ زنا تو کر لیا، لیکن آواز آئی غیب سے، یہ اللہ کے بندے تو نے میرا سطر کھول دیا، سب کے سامنے ننگا کیا ہے، اور قیامت کے دن میں ایسے ہی اٹھوں گی اور میرا سطر کھلا ہوگا، کتنی رسوائی ہوگی۔ بس یہ الفاظ اس نے سنے تو اس کو ایک الگ کیفیت سے تاری ہوئی، اور اس سے رہا نہ گیا، وہ نکلا، معافی مانگی، اور نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے۔ کہا کہ کتنا بڑا؟ کہ بہت بڑا گناہ، کہ زمین بڑی ہے کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ میرا گناہ بڑا ہے، آسمان بڑا ہے کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ میرا گناہ بڑا ہے، ساری چیزوں سے، مخلوق سے زیادہ بڑا میرا گناہ ہے۔ تو
کیا کیا تینے ایسا؟ پھر پورا معاملہ بتایا کہ یا نبی اللہ میں نے ایسا ایسا کر دیا ہے اور اس لڑکی سے زنا ہو گیا ہے، اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے، قبر کھول کر ایک مردے سے زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بس نبی نے بھی بات نہیں سنی تو وہ جنگلوں اور ویرانوں میں نکل گیا، وہاں پہاڑوں کو دیکھ کر روتا، درختوں کو دیکھ کر روتا، آسمان کو دیکھ کر روتا، اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا۔ 40 دن گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ زمین کس نے بنائی؟ کہ اللہ نے بنائی۔ آسمان کس نے بنایا؟ کہ اللہ نے بنایا۔ کہ جنات کس نے پیدا کیے؟ کہ اللہ نے۔ انسان کس نے پیدا کیے؟ کہ اللہ نے۔ کہ یہ سب دنیا کے اندر تمہارے بندے ہیں یا ہمارے بندے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے سب ہیں۔ تو آپ نے یوں کیوں کہہ دیا کہ یہ مغفرت نہیں ہو سکتی، بہت بڑا گناہ، یہ معاف نہیں ہو سکتا؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین یوں کہہ رہے کہ وہ میرا ولی بن چکا ہے آج سے۔ اتنا رویا اللہ رب العالمین نے پوری زندگی کے گناہ معاف کر۔ اللہ کو رونا اتنا پسند ہے، اللہ کو گڑ گڑانا اتنا پسند ہے، اللہ سے مانگنا اتنا پسند ہے۔ اتنے بڑے گناہ گار کو رونے دھونے پر اپنا ولی بنا لے، دوست بنا لے، دنیا میں ہے ایسا؟ اللہ نہ کرے کوئی منہ کالا کر کے آ جائے اور والدین اور ماں باپ کو پتہ پڑ جائے، محلے والے کو پتہ پڑ جائے، خاندان والوں کو معلوم ہو جائے، گھر میں گھسنے دیں گے؟ پوری زندگی بات چیت بند کر دیں گے۔ لیکن میرے اللہ کا معاملہ عجیب ہے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار بندہ ہو، اللہ کے سامنے ایک بار توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا گناہوں کی معاف نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے چوری کی اور لوگوں نے دیکھا کہ میں نے چوری کی ہے اور مجھے پکڑ بھی لیا ہے، اور پھر میں نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے، جس کی چوری کی اس کا مال اس کو لوٹا دیا ہے اور اللہ کے سامنے معافی مانگ لی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے دوبارہ کوئی انسان اس کو تانا دے چور، مثال کے طور پر میں نے میرے اوپر سے مثال دی، میں نے چوری کی، لوگوں نے دیکھ لیا اور لوگوں نے دیکھ لیا، میں نے مال بھی لوٹا دیا، اللہ کے سامنے توبہ بھی کر لی، اب میں توبہ کر چکا ہوں، مال بھی لوٹا چکا ہوں، اور بعد میں مجھے کوئی یوں تانا دے کہ چور، تو حدیث پاک کے اندر آیا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو تو معاف کر چکے ہیں، اس نے جو الفاظ کہے اس کے اوپر اس کا گناہ لاتے، اتنے غفور الرحیم ہے۔ کسی بندے نے کسی گناہ کی توبہ کر لی ہے، اس کو عار نہیں دلا سکتے، اس کو یوں نہیں کہہ سکتے تو فلاں ہے۔ اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا معاملہ ہے، بلکہ اللہ اپنے کمزور بندوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مثلاً ایک دھاگا ہے، ایک تو بہت مضبوط دھاگا ہے جسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کمزور دھاگا ہے وہ ٹوٹا ہے اور اس میں گرے لگی ہوئی ہے۔ بتاؤ کوئی انسان مشین چلا رہا ہو، تیز نگاہ کس کے اوپر ہو، دھیان کس کے اوپر ہوگا؟ جس میں گرے لگی ہو، اس لیے کہ دوبارہ سے نہ ٹوٹ جائے۔ تو اللہ رب العالمین بھی اسی طرح اپنے گناہگار بندوں کو اتنی ہی تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی رحمت اس کے اوپر ڈھانپ کر رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، میرا بندہ ایک بار توبہ کر چکا ہے، دوبارہ توڑ نہ دے توبہ، اتنے غفور الرحیم۔ تو آج کی راتیں جو ہیں یہ سب عبادات تو انفرادی طور پر کرنے کی، الگ الگ کی، اجتماعی آج کی رات میں کوئی عبادت ہے ہی نہیں، اکٹھی آج کی رات میں کوئی عبادت نہیں۔ جو لوگ بتاتے ہیں اتنی نفلیں پڑھ لو، ایسے ایسے پڑھ لو، جماعت سے پڑھ لو، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ انفرادی اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ بندہ اور اللہ ہیں،
اور یہ بندہ اللہ کے سامنے آنسو ٹپکا رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آج کی وہ رات ہے کہ کوئی نہیں ہو دیکھنے والا، آس پاس کوئی نہیں، اندھیری رات ہے، اندھیرا ہے، اور یہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہو، رو رہا ہو، اللہ سے معافی مانگ رہا ہو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایسی راتوں میں اللہ رب العالمین اس کے ساری زندگی کو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو 12 مہینے میں سے ایک رات شب برات آ گئی، شب قدر آ گئی اور دیگر راتیں آ گئی۔ صاحب ہم پوری رات جاگے ہیں، پوری رات سوئے نہیں۔ آج تو کیا کیا ہم نے؟ جتنی بھی گلی تھی محلے کی ساری گلیوں میں چکر لگا دیا، اور نعوذ باللہ کیا کیا ہے؟ آگ کا کام بھی کیا۔ بھائی آگ کا کام کیا، پٹاخے پھوڑنا۔ کیوں؟ آتش بازی اسلام سکھاتا ہے، آتش بازی سے تو اسلام منع کرتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ نے واقعہ بھی سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار امام الانبیاء سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، آپ نے سنا ہے؟ نبی آئے وہ آگ بجھ گئی، تو نبی تو آگ بجھانے آئے کہ جلانے آئے؟ اب پٹاخے پھوڑ کر آگ ہی جلانا ہے۔ بہت ساری جگہ تو کہیں گیہوں جل گئے، کہیں مکانوں میں آگ لگی، ہر جگہ۔ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے اس دور میں غیر جیسے چل رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی چلیں۔ بھائی وہ پیدائش پہ پٹاخے پھوڑے، کوئی معاملہ ان کے ہاں تھوڑا سا آیا پٹاخے پھوڑے، ہم بھی پٹاخے پھوڑنے لگ جائیں۔ پھر اسلام میں اور غیروں میں فرق کیا ہے؟ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ صرف کوئی فرق نہیں۔ یعنی مسلمان اس دور میں یوں چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، یوں چاہتا ہے میں بھی رات ویسے مناؤں گا جو میں چاہتا ہوں۔ حالانکہ ہر رات ہر دن اسلام رہبری کرتا ہے، کون سا دن میں کیا کرنا ہے، کون سا دن افضل ہے، کون سا نہیں ہے، کون سا عام دنوں کی طرح ہے، کون سی راتیں عام راتوں کی طرح ہیں، کون سا مہینہ فضیلت سے بڑا ہوا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ سب اسلام نے سکھلایا۔ لیکن ہمارے سامنے آئیڈیل اور نمونہ اسلام نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے، دنیا والوں کی زندگی ہے۔ دنیا والے بھی تو یوں کرتے ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے؟ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے طریقے دیکھنا ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے روئے، کیسے پتھر کھائے، طائف میں کیسے پتھر آپ کو مارے گئے، آپ کے دانت جنگ میں کیسے توڑے گئے، اور نعوذ باللہ بیت اللہ میں آپ کو کتنا ستایا جاتا تھا۔ وہ بائیکاٹ دیکھو 3 سال کا، مکے سے باہر کر دو، لین دین ختم کرو، ملنا جلنا ختم کرو، نہ کوئی سے ملنے جائے گا یا نہ کسی سے ملنے آئیں گے، نہ کوئی ان کو کچھ دے گا۔ 3 سال کا بائیکاٹ امام الانبیاء سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتا ہے۔ آج امت تو یوں چاہتی ہے ہر گلے میں کمکم ہو، ہر گلے میں سجاوٹ ہو، ہر گلی ایسے بنا دو کہ جیسے یہود اور نصارہ کی گلی ہوتی ہے۔ ان کے چرچوں میں جا کر دیکھو، ان کی گلیوں میں جا کر دیکھو، اور روشنیاں اس لیے لگاتے ہیں کہ دل کو سکون ملے۔ ہمارا دین تو پورا اسلام ایسا ہے، اس پر آدمی جو بھی عمل کرے گا وہ ہے نا سکون ہی پائے گا۔ ابھی ایک پادری امریکہ کا یا لندن کا تھا، چرچ، عیسائی چرچ، اور جس کی کتابیں کئی چرچوں میں پڑھائی جاتی ہے، اتنا بڑا پادری مسلمان ہوا، اتنا بڑا عالم ہے یہودیوں کا، اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی کتابیں دوسرے چرچوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ 18 سال سے اسلام پر ریسرچ کر رہا تھا۔ کتنے سال؟ 18 سال سے
اب قرآن میں عیب نکالنے کے لیے قرآن کی تفسیر ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی تو سمجھا اللہ رب العالمین نے دیا کہ دین اسلام حق ہے، اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میری گھر واپسی ہو چکی. کیا ہو چکی؟ گھر واپسی ہو چکی. تو اسلام تو ایسی چیز ہے. آج مسلمان اسلام سے دور ہو رہے ہیں اور غیر اسلام کے قریب آتے جا رہے ہیں. جب مسلمان دین اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ دوسری قوموں کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے میرے آپ کے محتاج نہیں ہے. اللہ کے ہم سب محتاج ہیں، قدم قدم پر محتاج ہیں، سیکنڈ میں محتاج ہیں. جیسے میں نے بتایا 24 گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 86,000 سیکنڈ. کتنے ہزار سیکنڈ؟ علماء نے لکھا ہے ان 86,000 سیکنڈ میں 24 گھنٹے میں آدمی 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. کتنی ہزار مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. 24 گھنٹے میں آدمی 24,000 مرتبہ اللہ کا محتاج ہے. کتنی مرتبہ؟ اور سانس کا آنا اور جانا، اس میں محتاجگی کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کے ہم سب محتاج ہیں. اگر ایک سیکنڈ میں ہر سیکنڈ پر اللہ کا محتاج ہم سمجھتے ہیں تو 24 گھنٹے میں 86,000 مرتبہ ہم اللہ کے محتاج. اگر سانسوں کے اعتبار سے جانیں تو 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. بتاؤ، پھر بھی آدمی نافرمانی کرے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے در پر جائے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا شروع ہو جائے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگنا شروع ہو جائے. بتاؤ، یہ بندگی کی شان نہیں ہے. یہ بندگی کی شان نہیں. اس لیے آج اللہ نے موقع دیا ہے اپنی زندگی کو دین پر لانے کا. موقع ہے ہر ایک انسان کے پاس. میری زندگی میرے پاس موقع، آپ کی زندگی آپ کے پاس موقع. کوئی ایک دوسرے کے موقع کو چھین نہیں سکتا. لیکن آج مسلمان بجائے اپنی آخرت کو بنانے کے، بجائے اپنی آخرت کو سنوارنے کے اور سدھارنے کے، دوسرے کاموں میں لگ گیا. ہونا یہ چاہیے تھا میں ان گھڑیوں میں، ان راتوں میں، ان وقتوں میں جو میرے پاس ہے ان میں خوب اللہ کی عبادت کر لیتا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمالوں میں لگ جاتا. آج افسوس کی بات ہے مسجد آباد نہیں ہے. آباد ایک ٹائم بنا لیا ہے کہ ان ٹائموں پر ہم آباد کرتے ہیں. مثال آج دیکھو، آج کے دن نمازی اچھے ملیں گے، 100% تو نہیں لیکن پھر بھی اچھے ملیں گے. یہ جو ٹائم اور وقت کی عبادت ہے نا، عبادت ہم تو خیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً غیروں کے یہی معاملہ ہے. وہ جب اپنا تہوار آتا ہے تو تہوار آتے ہیں تو اس وقت میں وہ اپنے اپنے کام کرنے لگتے ہیں. تو آج مسلمانوں میں یہی آ گیا کہ بھائی کوئی دن آ گیا یا کوئی رات آ گئی بس اس میں اکٹھے ہو جاؤ، پھر ضرورت نہیں. حالانکہ نماز جو تھی نا وہ 12 مہینوں کے لیے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں جب تک زندگی ہے تب تک کے لیے کیا تھی؟ فرض تھی. اب آدمی بہانے کیا کرتا ہے نماز کو نہ پڑھنے، نماز کو نہ پڑھنے کے لیے بہانے، چھوٹے چھوٹے بہانے. بھائی میرا دل نہیں چاہتا، میرے چھیٹے لگ چکے ہیں، میں ڈھیرے سے نہیں ہوں. بہت سارے بہانے انسان بنا لیتا ہے. حالانکہ یہ بہانے اللہ کے یہاں نہیں ہیں. شریعت نے جس چیز کا حکم دے دیا وہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے. آدمی یہ کہتا ہے، مثالیں شریعت نے کی، آپ کے یہاں پیشاب کا چھینٹا لگ چکا ہے، آپ اس کو دھو لو اور نماز پڑھو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت یوں کہتی. پھر یوں کہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، تو یوں میں جیسا اکثر کہتا ہوں کہ یوں مت کہ میرا دل نہیں مانتا، یوں بول کے میں شریعت کو نہیں مانتا، میں اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں مانتا. یوں بول. شریعت نے کتنی آسانی دی ہے. جو آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، جو آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھے، جو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھے، جس میں اتنی بھی استعداد نہیں ہے وہ اشارے سے پڑھے، نماز پڑھے. کتنی سہولت دی.
اور شریعت کہہ رہی ہے تو ہمارا کیا جا رہا کرنے میں؟ پھر آدمی یوں کہتے نہیں وہ دل نہیں مانتا، میں اتنے دنوں سے نہایا نہیں ہوں اتنے. شریعت کہہ رہی شدید بیمار ہو، شدید بیمار ہو، زیادہ بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تیمم کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. میں غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض، تیمم کے فرائض اللہ نے آیاتوں کے اندر بیان فرمائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ نہانے کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ آدمی نہیں نہا سکتا، اس میں نماز چھوڑ رہا، اس وقت بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں. تیمم کرو بھائی. تیمم کس لیے ہے؟ تیمم تو بہت آسان ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے. لیکن ہم نے 12 مہینوں کے لیے مسجد کی آبادی کی فکر نہیں کی. اگر ایسے ہی 12 مہینوں کے لیے مسجد کی آبادی کی فکر کر لیں تو یہ مسجد، جہاں کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں وہ دعائیں کرتی ہیں محلے والوں کے لیے، نمازوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور جہاں کی مسجدیں آباد نہیں ہوتی وہ بد دعائیں کرتی ہیں. مسجد کی غذائیں یہ نمازی ہیں، مسجد کو آباد کرنے والے ہیں. ہماری غذا جو ہے وہ روٹی اور سالن ہے. ایسے ہی مسجد کی غذائیں نمازی اور مسجد کو آباد کرنے والے، مسجد میں اعمال کرنے والے. 24 گھنٹے مسجد آباد ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ ہر بندہ یہاں کر رہا ہو. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا، کوئی ذکر و اذکار کر رہا، کوئی تعلیم کے حلقے میں بیٹھا، کوئی کیا کر رہا. یہ سب عبادتیں 24 گھنٹے. اور دنیا میں آج تو بہت ساری مسجدیں ایسی ہو چکی ہیں جو 24 گھنٹے آباد ہیں. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھو آج کے دور جو رمضان میں کون کھینچ کر لاتا ہے، شب برات میں کون کھینچ کر لاتا ہے. آدمی نے دل میں ٹھان لیا کہ مجھے جانا ہے تو وہ جا کر رہے گا، کوئی مشکل کام نہیں. آدمی نے ارادہ ہی نہیں کیا، نیت نہیں کی تو دیکھو اللہ کھینچ کر نہیں لائیں گے. اللہ کا قانون اور دستور یہ ہے، ایک قدم تم اٹھاؤ گے، 2 قدم پھر اللہ، یعنی 2 قدم اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی 2 قدم کے برابر. پہلا قدم ہم کو اٹھانا پڑے گا اور اللہ سے توفیق بھی مانگنا ہوگی. اللہ سے توفیق بھی مانگنا ہوگی کہ گناہ نیک کام کرنے کی توفیق اللہ ہی دیتے ہیں. یا تو ہماری زندگی میں ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نہیں مل رہی ہے. تو یہ رات جو ہے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ سے توبہ کریں. پوری زندگی کے اللہ گناہ معاف فرما دیں گے اور آئندہ زندگی پوری زندگی نیک اعمال میں لگائیں. اپنے آپ جو بندہ اپنی زندگی کو نیک اعمال میں لگائے رکھے گا انشاءاللہ الرحمن ایمان پر خاتمہ ضرور ہوگا. جیسے ایک نمازی ہے، فجر کی نماز اس نے پڑھ لی ہے، 11 بج گئی ہے، 10 بج گئی ہے، فکر اس کو ظہر کی نماز کی ہے. اور جس نے ظہر پڑھ لی ہے پھر عصر کی فکر میں پڑ گیا، فکر ہے اس کو نماز پڑھنی ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا ہے جو بچگانہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 24 گھنٹے عبادت میں لکھا جاتا ہے، عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے. لیکن یہ سب سے بڑی عبادت جو تھی وہ نماز تھی. جیسا کہ ابھی صاحب بھی بتا رہے تھے حضرت جی صاحب کہ مسجد میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کافر بھی نہیں ہوں، منافق بھی نہیں ہوں، یعنی جماعت سے نماز پڑھنے والا. جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا یہ منافقت کی علامت ہے. یہ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے، نماز دور کے بعد. اور جو نماز چھوڑ دے حدیث پاک میں آیا اس نے کفر کیا ہے. تو جو مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے گویا وہ اپنے عمل کے ذریعے سے یوں بتلا رہا ہے میں کافر بھی نہیں ہوں، میں منافق بھی نہیں ہوں. اور جو مسجد میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ گویا اپنے عمل کے ذریعے، زبان سے تو نہیں عمل کے ذریعے یوں کہہ رہا ہے کہ میرے اندر کفر بھی ہے، میرے اندر نفاق بھی ہے، منافقت بھی ہے.
اس لیے جس چیز پر محنت کرنا چاہیے تھے اس کو چھوڑ کر